بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل 21ویں آپ کے بعد شمائل و اخلاق و عادات میں۔ اس میں رسالہ شیم الحبیب مصنفہ حضرت مولانا مفتی الہی بخش صاحب کاندلوی خاتم مثنوی کے، جس کا ملحقہ المقدمہ میں ذکر آیا ہے، بسبب اس کے کہ شمائل میں کافی مقدار پر مشتمل ہے، ترجمہ مع الاصل کے ایراد کو کافی سمجھا گیا، اور نام اس کا شم الطیب ترجمہ شیم الحبیب ہے۔ اس فصل کے اجزاء کو بلفظ وصل تعبیر کیا جائے گا، ومن اللہ توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ کل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد بادشاہوں کو جو خطوط لکھے تھے، ان میں سب سے زیادہ دو خط بہت اہم خط، ایک تو ہرقل کو لکھا تھا وہ، اور دوسرا ایرانی امپائر کو لکھا تھا وہ، اس کی تفصیل تمہارے سامنے بیان کر دی تھی۔ ان کے علاوہ دوسرے بھی خطوط لکھے ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کا احترام کیا، عزت کی، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ وغیرہ بھی بھیجا، کبھی کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ مسلمان نہیں بھی ہوئے۔ بہرحال یہ مسئلہ اب ختم ہوا۔ اب اس کے بعد دوسری چیزیں بھی آگے آ رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات وغیرہ، لیکن اس سے پہلے کہ اب جس کا تذکرہ آپ سن رہے ہیں، جس کو آپ رسول مان رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ کو محبت ہے، شکل و صورت کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، کیسے دکھائی دیتے تھے، کیا حالت تھی، اس کو عربی میں شمائل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مستقل اس سلسلے میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی رکھا ہے شمائل ترمذی۔ حضرت شیخ نور اللہ مرکزی نے اس کا اردو میں ترجمہ بھی کیا ہے، اور اس ترجمہ کا نام رکھا ہے خصائل نبوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں اور خصلتیں وغیرہ۔ بہرحال مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھائی دیتے تھے، اور صحابہ سے، حدیثوں سے جو کچھ معلوم ہوتا ہے، اس سلسلے میں ان کے پاس ایک کتاب آئی ہے، اور وہ کتاب ہے مفتی الہی بخش کاندلوی کی۔ اب یہ دیکھو کہ مفتی الہی بخش کاندلوی یہ کون ہے اور کیسے اونچے درجے کے آدمی ہے۔ تم نے کتاب سنا ہوگا کہ تصوف میں کتاب ہے اور نام اس کا ہے کلید مثنوی یا مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہے فارسی میں، لیکن بہت ہی مشہور اور بہت ہی اچھی کتاب ہے، اور اس میں تصوف کے بہت سارے مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ان کی بھی کچھ ترجمے وغیرہ ملتے ہیں، اور وہ کتاب الہامی کہی جاتی ہے، یعنی الہامی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا اور وہ کتاب میں لکھتے چلے گئے، ایسی کتابوں کو الہامی کہا جاتا ہے۔ مثنوی روم اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وغیرہ اس سبق کو، اس کتاب کو بہت ہی زیادہ اہمیت کے ساتھ اس کو پڑھاتے تھے۔ اور اس کتاب کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سے، اس کے مضمون کو سننے سے، ان میں جو باتیں ذکر کی ہے اس کو سمجھنے سے اللہ جل جلالہ و منوالہ اب ہمارے دلوں میں محبت کو بہت جلدی پیدا فرما دیتے ہیں، اس لیے کتاب بہت اچھی ہے۔ انہوں نے کچھ مدت تک لکھی کوئی ایک کتاب کلید مثنوی، کلید مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو کتاب ہے مثنوی، اس مثنوی کو حضرت اکبر تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
اس کتاب کے لکھنے والے نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کلید مثنوی کے نام سے اردو میں لکھا ہے. وہ ہے تو اصل وہ فارسی میں، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اردو میں اس کی تشریح کی ہے، اس کی شرح لکھی ہے، اور وہ کتاب کلید مثنوی کے نام سے ملتی بھی ہے بازاروں میں کتابوں کے یہاں، اور وہ پڑھو گے تو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا. بارہا تو جی یہ چاہ رہا ہے کہ اس کو تعلیم میں لینا چاہیے. شروع میں جب پہلی مرتبہ ڈابل میں جب خانقاہی سلسلہ شروع کیا تھا، اس وقت کلید مثنوی بھی نہیں، مثنوی رومی بھی نہیں، بلکہ مولانا اختر صاحب کی کتاب ملی تھی جس کا نام تھا معارف مثنوی، یعنی اس میں جو مثنوی قصے لکھے ہوئے تھے وہ سارے قصے ہی بیان کیے تھے اور زیادہ نہیں تھا. لیکن اس کی بھی جو تعلیم کی تو بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا. یہ مثنوی بہت ہی عمدہ کتاب ہے. اور اس سلسلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ حضرت شاہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو ہمارے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے حافظہ والے آدمی گزرے ہیں، انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں اس کتابوں میں سے کسی کو مجھے لکھنے کے لیے کہہ دیا جائے تو میں لکھ لیتا ہوں، لکھ سکتا ہوں، لیکن 3 یا 4 کتابوں کے متعلق انہوں نے کہا کہ اس کے مطابق مجھ سے لکھنا میرے بس کی بات نہیں ہے. وہ اتنی اونچی کتاب ہے، اتنے بہترین، اتنی غامض اور اتنی عمدہ کتاب ہے کہ میں اس طریقے سے نہیں لکھ سکتا. ان میں سے پہلی انہوں نے بتایا قرآن پاک. سمجھ میں آیا؟ ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ کا تو خود اعلان ہے، ایسے نظیر تم لے کر آ ہی نہیں سکتے. اور پھر اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ دوسرا جو ہے بخاری شریف، اور تیسرا بنائے مثنوی مولانا روم، اور چوتھا ہدایہ. جو دلائل وغیرہ انہوں نے ذکر کیے ہیں اس طریقے سے، اس بہتر طریقے پر ذکر کیے ہیں کہ اس طریقے سے ذکر کرنا بہت ہی دماغ کی ضرورت ہوا کرتی ہے. تو اس وقت مجھے بتانا کہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری نے بھی اس کتاب کے متعلق جو کہا ہے وہ بالکل صحیح کہا ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی زیادہ الہام کیا ہے، اور انہوں نے دل میں ڈالا اور وہ لکھتے رہے. کچھ مدت لکھنے کے بعد 2 جلدیں شاید لکھی انہوں نے، اور ملنے کے بعد وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے الہام آیا کرتا تھا، وہ الہام بند ہو گیا، اس لیے وہ کتاب لکھنا بند ہو گئی. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب میرے بعد ایک اور آدمی آئے گا جو اس کتاب کو پورا کرے گا. سمجھ میں آیا نہیں؟ چنانچہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے انتقال کے بعد ایک لمبا زمانہ گزر گیا. لمبا زمانہ گزرنے کے بعد کاندھلا میں حضرت شیخ کا جو گاؤں ہے، اور کاندھلا میں ایک بہت ہی بڑے عالم پیدا ہوئے جس کا نام تھا مفتی الہی بخش. مفتی الہی بخش. اس مفتی الہی بخش نے بہت ہی متواضع، بہت ہی نرم مزاج کے اور بہت ہی اونچے درجے کے اور بہت ہی نیک آدمی تھے. سادہ، بالکل سادہ طبیعت کے. راستے میں جا رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ بھائی ذرا برتن اور یہ سامان میرے گھر تک پہنچاؤ، کہا کہ ٹھیک ہے میں پہنچاؤں. اس درجے کے آدمی. بہرحال انہوں نے پھر جو مثنوی کے جو جلدیں باقی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا، اور انہوں نے فارسی میں اس مثنوی کی تکمیل فرمائی. اس لیے ان کا دوسرا نام مکملات مثنوی روم ہے. مثنوی روم کے مکمل کرنے والے مولانا مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کاندھلا میں تو ویسے ابھی تو مشہور حضرت شیخ نور اللہ مرکزو، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور اسی طریقے سے حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کی وجہ سے آپ لوگ زیادہ جانتے ہو. لیکن پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کاندھلے میں انہی حضرات کے خاندانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے اونچے درجے کے آدمی پیدا کیے ہیں.
اور ان میں سے ایک یہ مفتی الہی بخش، دوسرے گزرے ہیں جو ان کے بعد کے ہیں، ان کا نام ہے مفتی مظفر حسین خاندہ کے، یہ بھی بہت ہی اونچے درجے کے تھے۔ پھر ان کی بیٹی ہے شاید، وہ بھی بہت زیادہ اونچے درجے کے اولیاء اللہ میں داخل تھی۔ روزانہ 1.5 لاکھ مرتبہ، 1.5 لاکھ، پتہ نہیں سمجھ میں آیا بھی کہ نہیں، ان کے حالات مشائخ قاندلہ ایک کتاب ہے، بہت پڑھنے کے زمانے میں نے پڑھی تھی، پھر اس کے بعد ملی نہیں۔ اس میں قاندلہ کے بہت سارے مشائخ کی حالات لکھی ہے، ان میں سے اس امی بھی اس کا نام ہے، اس امی بھی کا نام ہے، سمجھ میں آیا نہیں۔ انتقال کے وقت اس کو 10 لگ گئے تھے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ پاخانہ جو ہوتا تھا، جو 10 سال میں ہوتا ہے، اس میں بھی بدبو نہیں ہوتی تھی، خوشبو ہوتی تھی، سمجھ میں۔ خیر بہرحال تو یہ مفتی الہی بخش انہی کے خاندان کے تھے۔ امی بھی جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا، ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو کہا کہ بھائی اپنے خاندانوں میں اب علم اٹھتا چلا جا رہا ہے، اس وجہ سے ہماری بیٹیوں میں سے کسی ایک بیٹی کو کیا ہے شادی کرا دو علماء کے خاندان میں، اور اس میں حضرت شیخ کے دادا اسماعیل ان کا نام تھا، سمجھ میں، ان کے ساتھ ان کی شادی کرا دی گئی تھی۔ ان سے حضرت شیخ کے والد اور حضرت شیخ کے چچا پیدا ہوئے تھے، تو اس طریقے سے کیا ہے پھر آپس میں مل گئے۔ بہرحال کتاب تو وہی ہے، حالات مشائخ قاندلہ، اگر مل جائے تو اس کو دیکھو، اس میں بہت کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو مولانا مفتی الہی بخش نے عربی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سوانح، جیسے ترمذی میں شمائل لکھی ہوئی ہے، ایسے ہی عربی میں لکھا ہوا ہے، اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں کیا ہوا ہے اس کتاب میں، دونوں ہے، عربی زبان بھی ہے اردو بھی ہے۔ عربی کو تو جس کو شوق ہو وہ بعد میں دیکھ لینا، ابھی صرف اردو ہی تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گال مبارک کیسے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی کیسی تھی، اس قسم کی ساری چیزیں تفصیلیں تمہارے سامنے آئے گی، اور اس میں تو میرے خیال ہے کچھ بتانے کی ضرورت پیش آئے گی نہیں۔ اگر پھر بھی کچھ سوچنے کی یا سمجھنے کی ضرورت ہو تو آپ پوچھ لیں گے تو بتا دیا جائے گا۔ تو یہ چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی آدمی کہتا تھا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو وہ صحابی ان سے پوچھتے تھے اچھا بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کیسی تھی، منہ کیسا تھا، زبان کیسی تھی۔ اگر وہ بتاتا اور وہ صحابی کو تو معلوم ہے دیکھا ہوا ہے، تو وہ کہتا کہ تمہارا خواب سچا ہے، سمجھ میں آئے نہیں۔ خیر بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں اپنے طور پر بھی اپنے ذہن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تصویر، ایک نقش اور ایک حالت اپنے ذہن میں محفوظ رکھنی چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، ہائٹ کیا تھی، بدن کتنا تھا، کیسا تھا، وہ ساری تفصیلیں انشاءاللہ ابھی تمہارے سامنے آئے گی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں جس نے ہماری طرف ایک رسول کو بھیجا جو عربی، ہاشمی، مکی، مدنی، سردار، امین، سچی خبریں دینے والے، سچی خبریں دیے گئے قریشی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر جو کہ آپ کے محب خاص اور رازدار با اختصاص تھے رحمت نازل فرماوے۔ بعد حمد و صلات کے مدعا یہ ہے کہ علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل کو جمع کرتے رہے ہیں اور اس باب میں نو بنو مسلک اور اعتدال طریق پر چلتے رہیں، لیکن بعض نے اس قدر تطویل کی، یعنی حضور کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شمائل یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفصیل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر الفاظ کے ذریعے سے لوگ لکھتے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی لکھنے میں بہت لمبی کر دیتا ہے
اور بعض اتنی مختصر کر دیتا ہے کہ پوری سمجھ ہی میں نہیں آتی، لمبی ہے تو پھر اتنی لمبی ہے کہ وہ آدمی سنتے سنتے تھک جاتا ہے۔ اس وجہ سے کہا کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین معاملہ وہ ہے جو درمیانی قسم ہو۔ تو میں تمہارے سامنے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تصویر جو کھینچوں گا وہ نہ لمبی ہوگی نہ مختصر ہوگی، بلکہ مناسب ہوگی اور پوری طریقے سے آپ لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔ جی بعض نے اس قدر تطویل کی کہ جس سے دل اکتا جائے، اور بعض نے اس قدر اختصار کیا کہ فہم مطلب ہی میں خلل پڑ جائے، اور لوگ مختلف ہوتے ہیں، بعض تطویل یا ایجاز سے بھاگتے ہیں اور بعض اس کے شائق اور طالب ہوتے ہیں۔ یعنی لوگوں کا مزاج بھی الگ الگ ہوتا ہے، کسی کو لمبی لمبی تقریر اچھی لگتی ہے، کسی کو لمبی نہیں مختصر لیکن مدعا والی ہو وہ اچھی لگتی ہے۔ وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِبُ، ہر ایک آدمی جس کو جو پسند ہے اس طریقے سے وہ چلتا ہے۔ جی تطویل و اختصار سے نفع عام نہیں ہوتا، بخلاف مقدار اوسط مناسب کے کہ وہ ہر شخص فرماتے ہیں کہ تطویل میں سے بہت سارے لوگ تطویل کو پسند کرتے ہیں، بہت سارے پسند نہیں کرتے، اس لیے تطویل سے بھی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا۔ تقسیم میں بھی یہی حال ہے، کچھ پسند کرتے ہیں کچھ پسند نہیں کرتے، یا اختصار کرنے جاؤ تو وہ ساری تفصیل سمجھ میں نہیں آتی۔ اس وجہ سے اچھا یہی ہے کہ خیر الامور اوسطھا، بہترین کام وہ ہے کہ جو درمیانی ہو، نہ لمبا ہو نہ مختصر ہو، بلکہ جہاں جہاں ضرورت ہو اس کو مفصل طریقے پر ذکر کیا گیا ہو۔ اس لیے میں نے ارادہ کیا کہ آپ کے محاسن اوصاف و مکارم اخلاق اور شمائل اور خصائل میں سے ایک مختصر حصہ مگر کافی شافی قلم بند کروں، کیونکہ عاشق سرگزشتہ و مہجور جب محروم الوصال ہوتا ہے تو منزل محبوب یا خط و خال ہی کو یاد کر کے اپنے دل کو سمجھاتا ہے۔ یعنی جو یہ تو بات اپنی جگہ پر ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم کو محبت ہے، مختصر صحیح، چھوٹی سی صحیح، ناقص سی صحیح، ادھوری صحیح، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور کسی کو زیادہ ہے کسی کو کم ہے، محبت تو ہے، سمجھنا ہے نہیں۔ اور جس کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو وہ اس کو دیکھنا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے، آپ جانتے ہیں آپ۔ تو اس وجہ سے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کیفیت تمہارے سامنے بتا دی جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہائٹ ایسی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایسا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا، تو پھر اس کے ذریعے سے جو عاشق ہوتا ہے، جو وہ محبوب کی باتوں کو سن کر ذرا اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے۔ اور یعنی ایسا صحیح ہے کہ نہیں، ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ مجھے ایک دم یاد آ گیا نئی بات آپ لوگوں کو سمجھانے کی، اس لیے ارے تمہاری شادی ہونی ہوگی تو ابا جان تمہارے سامنے اس کا فوٹو پیش کرے گے کہ نہیں، پھر اس فوٹو کو دیکھ کر آپ کہیں گے کہ ہاں پسند ہے یا نہیں ہے۔ تو فوٹو کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہے، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فوٹو نہیں ہوگا، بلکہ الفاظ ایسے ہوں گے کہ جس الفاظ کو تم غور کرو گے تو وہ شکل تمہارے سامنے آ جائے گی۔ جی اور محبوب کے جمال اور اوصاف کا بیان و تذکرہ کر کے اپنا جی بہلاتا ہے، اور اسی کے جس کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اس کا ایسا ہے ایسا ہے ایسا، میرا دوست ایسا ہے، میرا دوست ایسا ہے، میرے دوست کی آنکھ ایسی ہے، میرے دوست کا پاؤں ایسا ہے، میرے دوست کی کرتے ہو تم لوگ، کہتے ہیں اس وجہ سے میں بھی حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات آپ حضرات کے سامنے، شمائل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی اور اسی کے ساتھ میں اس میں حصول ثواب اور نجات من العذاب اور شفاعت محبوب رب الارباب اور دعائے طالبین و احباب کی بھی امید رکھتا ہوں۔ یعنی اس میں ایک تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کروں گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے محبت ہے، اور محبت ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کروں گا، اور اس حالات بیان کرنے میں ایک فائدہ تو مجھے ثواب ملے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف بیان کرنے سے۔ یہ مولود والے مولود بھی اسی لیے پڑھتے ہیں، لیکن یہ مولود پڑھنے میں گڑبڑی کرتے ہیں، اور یہ صحیح حدیث ہیں، یہ بھی ایک قسم کی مولودی ہے، تو ثواب کی امید ہے۔ ثواب کی امید کے ساتھ ساتھ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلقات، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش،
پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت وغیرہ سب کچھ. جو آدمی جس کی تعریف کرے گا وہ اس کے کیا ہے مغفرت کی امید رکھے گا کہ نہیں. تو یہ ساری چیزیں بھی اس میں ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں. جی. اور یہ امید کیسے نہ رکھوں جبکہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں. اور ہمارے اکابرین اس میں اور ہم میں فرق یہی ہے کہ وہ لوگ سب کچھ کرتے تھے اور اعلیٰ مقدار پر کرتے تھے, اعلیٰ معیار پر کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود سمجھتے کہ کچھ نہیں ہوا یا کچھ نہیں کیا. اور ہم کچھ نہیں کرتے ہیں, ذرا سے 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت کر لیا, ہمارے جیسا عبادت کرنے والا کوئی نہیں, حالانکہ ہم سے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. ان لوگوں نے تو سب کچھ کیا لیکن اس کے باوجود فرما رہے کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا. اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اور امید کیسے نہ رکھوں جبکہ حسن عمل کا کوئی وسیلہ میرے پاس نہیں. اور عمر تمام معاصی اور لغزشوں میں صرف ہوئی, اس لیے میں نے آپ کے شمائل و مدائح و فضائل کے تذکرے کا دامن پکڑا. اللہ تعالیٰ مجھ سے اور سب مسلمانوں سے اس کو قبول فرماوے. مستحق جمی محامد کا وہی رب العالمین ہے. اور چونکہ کتاب الشمائل امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اور کتاب الشفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی, قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شفا قاضی ایاز کے نام سے, اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کشی کی گئی ہے الفاظ کے ذریعے سے. جیسے ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمائل ترمذی نامی کتاب لکھی ابھی جس کو میں نے تذکرہ کیا, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ذکر کیا گیا ہے. اس باب میں جامع تر اور ضابط تر تھی, اس لیے میں نے انہی 2 کتابوں سے ایسے مضامین منتخب کیے جو طالب راغب کو دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دے اور جن سے مہجور مشتاق دل کو تسلی دے سکے. سو ہم امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے جو کہ ہند سے مروی ہے شروع کرتے ہیں, کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت کے منتہا پیمانے پر ہے اور معدن نبوت و رسالت یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تامین کاملین کے بیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف اور سیرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے نقل کی جاتی ہے. لیکن بعض صحابہ ایسے بھی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے انتہا عشق, بے انتہا محبت, لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے کہا جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت کو تم بیان کرو تو مجھ سے بیان نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ میں نے کبھی نظر اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں, دیکھنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آدمی کے پاس یا کیا کوئی بہت ہی اونچا درجے کا آدمی ہو, تم جاتے ہو بات سنتے ہو لیکن ان کے ساتھ بات کرتے ہو بھی تمہاری نظر نیچی ہو جاتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسے بھی گزرے ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جو پوری تفصیل بھی بیان کریں گے جیسا بھی آئے گا. جی. وصل اول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف میں قاضی ممدو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اسناد معانان سے جو کہ امام زین العابدین تک پہنچتی ہے, امام زین العابدین حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں ہے, سمجھ میں آنے. تو ان کے واسطے سے یعنی گھر کے لوگوں سے اگر پوچھا جائے, گھر کے لوگوں سے کہا جائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ساری تفصیل اچھی طریقے سے وہ بیان کریں گے. جی. انہوں نے کہا کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ دریافت کیا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بکثرت ذکر اوصاف کیا کرتے, یعنی وہ بہت کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر کیا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ ایسی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ایسے تھے, کثرت سے بتایا کرتے تھے. تو میں نے سمجھا کہ چلو انہی سے خاندان کے بھی ہیں, اس لیے کہ امام حسن امام حسین کے اولاد میں سے ہیں یہ. جی. اور میں امیدوار ہوا کہ ان اوصاف میں سے کچھ میرے سامنے بھی بیان کرے جس کو میں اپنے ذہن میں جما لوں. بس انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں عظیم تھے, نظروں میں معظم تھے. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ اونچے اچھے قسم کے لوگوں میں سے تھے
لوگ بہت ہی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور احترام کرتے تھے، تو ظاہر بات ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک ماہ بدر کی طرح چمکتا تھا۔ بس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کے لیے بتاتے ہیں کہ جس طریقے سے چاند ہے، اور دنیا میں عادت بھی یہی ہے کہ اپنے محبوبوں کو، لوگوں کو بتایا جاتا ہے، تو کہا چاند ہی کے ذریعے سے تصویر دی جاتی ہے۔ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک بھی جیسے چاند روشن ہو اور نورانی ہو اور وہ کتنا اچھا دکھائی دیتا ہے، اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور نورانی اور صاف اور اچھا دکھائی دیتا تھا۔ بالکل میانہ قد آدمی سے تو قامت میں، اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبائی کتنی تھی، ٹھنگنے تھے، لمبے تھے، کیسے تھے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنگنے نہیں تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے بھی نہیں تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام آدمی کی طرح تھے، لیکن عام آدمیوں کے مقابلے میں ذرا سا لمبائی ہوتی تھی۔ بیٹھے ہوئے ہوں تو چہرہ بڑا نظر آ رہا ہے، چل رہے ہو تو چہرہ اونچا نظر آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا لمبائی نما تھے جی۔ بالکل میانہ قد آدمی سے تو قامت میں قدرے نکلے ہوئے تھے اور دراز قد سے قامت میں کم تھے۔ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں، لمبے نہیں تھے اور میانہ قد سے ذرا سا آگے نکلے ہوئے تھے، لمبے تھے جی۔ سر مبارک اعتدال کے ساتھ کھلا تھا، سر مبارک اعتدال کے ساتھ کھلا تھا۔ کیا تھا؟ بڑا کلا تھا، تو کلا بول رہے، پھر کلا کیا ہوتا ہے؟ سر مبارک اعتدال کے ساتھ کلا یعنی بڑا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایک دم بہت بڑا ہوتا ہے، وہ بھی نہیں، اعتدال کے ساتھ۔ ایک تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، ایسا جیسے کہیں سر دکھائی دے رہا ہے، اور ایک ہوتا ہے نہیں کیا بڑا سا، سرداروں کا سر بڑا ہوتا ہے، جو مشہور ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دوسروں کے مقابلے میں کلا تھا، بڑا تھا جی۔ موئے سر سیدھے قدرے بلدار تھے۔ اب اس کے بعد سر کے بال کے لیے بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال کیسے تھے، کتنے تھے اور کس طریقے سے تھے، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے بال رکھا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کبھی جو ہوتے تھے یہ کان کی لو تک ہوتے تھے، کبھی بڑھ گئے تو گردن تک ہو جاتے تھے، اور کبھی بڑھ گئے تو اس سے بھی لمبے ہو جاتے تھے۔ لما، زما اور وفرا، تین قسم کے نام ذکر کیے جاتے ہیں۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال رکھتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سر منڈانا صرف حج یا عمرے کے موقع پر ثابت ہے۔ حج اور عمرے کے موقع پر بال منڈوانا افضل ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بال منڈواتے تھے، لیکن اس کے علاوہ بال رکھتے تھے۔ سمجھ میں آئے؟ ہاں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کی جڑ میں نجاست ہوتی ہے، اس لیے غسل کرتے وقت بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا چاہیے۔ سمجھ میں؟ اور بعض مرتبہ بڑے گہنے اور بڑے بڑے بال ہوتے ہیں تو وہ پانی نہیں پہنچتا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ثم آدیت راسی، میں نے پھر اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر دی، بال بڑا ہی نہیں ہونا جا، وہ کیا ہے ٹکلا ہی ہوتا تھا، اسلحہ لگا دیا کرتا تھا تاکہ وہ باتیں نہ ہو۔ تو یہ جو ہم لوگ سنت ادا کر رہے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے۔ اس وجہ سے کہ اگر آپ لوگوں کو بال رکھنے کا یہاں تو ہے حکم، ہمارے ڈبل میں تو بہت سختی تھی، ہر 10-15 دن میں موتن کا آرڈر آ جاتا تھا کہ بال منگواؤ، یہاں تو ٹھیک ہے۔ خیر بہرحال تو یہ اس وجہ سے کہ ہم لوگ جو بال رکھتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں کون کون سی ڈیزائن آ جاتی ہے، کون کون سی کٹ آ جاتی ہے، کون کون سی چیزیں آ جاتی ہے۔ سنت طریقہ پر نہیں رکھتے، سنت طریقہ پر رکھو۔ جیسا میں نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کانوں کے لو تک کے تھے، کانوں کے لو تک رکھو، یا کیا ہے اس سے لمبے رکھو، بڑے رکھو، لیکن سنت طریقہ پر نہیں رکھتے، ہم پتہ نہیں کون سے طریقے پر رکھتے ہیں۔ اور آج کل ہمارے یہاں انگلینڈ میں اور یہاں پر بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ ایسے بال بنائے جاتے ہیں کہ کچھ نہ پوچھو۔ سمجھ میں؟ یہاں پورا بال ہے اور یہاں صفا چٹ ہے، اور صفا چٹ کے ساتھ پھر اس میں نقشی بھی ہوتی ہے،
कहीं हिंदुस्तान का नक्शा है, कहीं किसी का नक्शा है, कहीं कुछ लिखा गया है। ऐसे बाल को शरीयत में कज़ा कहते हैं और ऐसे बाल रखना मना है, हराम है, नहीं रखना चाहिए। रखो तो पूरे रखो, ना रखना हो तो ना रखो, जैसे हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं रखते थे। बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल कैसे थे वो भी बात चल रही है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जो थे वो लंबे थे और लंबे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल जरा से घुंघरियाले थे, समझ में आया? बिल्कुल लंबे नहीं थे बल्कि उसमें जरा सा घुंघरियालापन था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल जब इस तरीके से कंघी करते थे तो ऑटोमेटिकली दरमियान से क्या है मांग यानी सेंठा, हाँ गुजराती में सेंठा कहते हैं, ठीक है, तो सेंठा पड़ जाया करता था जी। मोए सर सीधे कदरे मोए सर यानी सर के बाल सीधे, कदरे बलदार थे, कले बलदार यानी उसमें जरा सा बल पड़ा हुआ था, तो मुड़े हुए से निकल जाते थे। अगर सर के बालों को जमा करते वक्त उनमें इत्तेफाकन अज खुद मांग निकल आती, यानी बाल के कंघी करते वक्त या बाल को इस तरीके से बांध रहे हैं तो उस वक्त में ऑटोमेटिकली दरमियान से वो मांग, जिसको मांग कहते हैं सेंठा हमारी जुबान में कहते हैं, वो पड़ जाया करता था जी। तो मांग निकली रहने देते वरना नहीं, यानी इब्तिदा इस्लाम में ऐसा मामूल था और बाद में तो कसदन मांग निकालते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोए सर सर के बाल नरमे गोश्त से तजावुज कर जाते थे, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल गोश्त माने कान और नरम माने कान का ये नरम हिस्सा, समझ में आने, इससे कभी कभी आगे बढ़ जाते थे, कान की लौ तक के रहते थे, कभी कभी इससे बड़े भी हो जाते थे जी। जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बालों को बढ़ाए हुए होते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक चमकदार था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक चमकदार था, चमकीला था, समझ में आया नहीं? एक तो होता है व्हाइट और एक होता है गंदुमी। इन दोनों के गंदुमी जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, समझ में, गंदुमी से भी ज्यादा काले की तरफ माहिर है। बाकी गंदुमी है ना गेहूं की तरह। अब उस गेहूं की तरह हो और फिर उसमें सफेदी हो और फिर सफेदी के साथ साथ उसमें सुर्खी हो तो फिर वो चेहरा जाजिबदार, अच्छा और नूरानी और रंगीन और अच्छा नजर आता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा था जी। पेशानी फराख थी, पेशानी मुबारक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी थी, फराक के माने बड़ी थी जी। अबरू खमदार बालों से पुर थी, हाँ यानी अबरू इसको कहते हैं। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अबरू थी उसके ऊपर पूरे बाल थे और बालों के साथ साथ जो आजकल हाई फैशन वाले बनाते हैं क्यों, समझ में, वो नहीं थे, बल्कि कुदरती तौर पर वो खमदार थी, तलवार की तरह झुकी हुई थी, एक दूसरे के साथ मिली हुई भी नहीं थी, दोनों अलग थी जी। और बाहम पैवस्ता न थी, बाहम पैवस्ता नहीं थी, मिली हुई नहीं थी जी। इन दोनों के दरमियान में एक रग थी। हाँ, यहाँ पर दरमियान में एक रग थी। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्से होते थे, नाराज होते थे, तो ये रग जो है वो पूरी फूल कर सामने आ जाया करती थी, वो गुस्से में उभर जाती थी। बुलंद बीनी थी, हाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाक जो था वो बुलंद था, यानी लंबा और सीधा नाक था, वो छोटा नाक या कम नाक वाले नहीं थे जी। बीनी मुबारक पर एक नूर नुमाया था। बीनी यानी नाक, बीनी मुबारक, नाक मुबारक पर हमेशा एक नूर चमकता रहता था, जिसकी वजह से नाक गोया के रोशन लाइट वाली सी महसूस होती थी जी। जो शख्स तअम्मुल न करे आपको दराज बीनी समझे, हाँ यानी जो अगर ना समझे तो समझे लंबे नाक वाला समझे। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाक लंबा नहीं था, लेकिन नाक के ऊपर जो नूरानियत थी, नाक के ऊपर जो सीधापन था, इस वजह से वो लंबे नाक वाले नजर आते थे जी। रीश मुबारक भरी हुई थी। अब दाढ़ी की बात आ गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रीश मुबारक भी भरी हुई थी, यानी ये मुंह के ये जो चमड़ी है वो चमड़ी दिखाई ना दे, उसको कहा जाता है बाल से भरा हुआ होना जी। पुतली खूब सियाह थी, पुतली खूब सियाह थी। रुखसार मुबारक सुबुक थे, नरम थे जी।
दहन मुबारक एतदाल के साथ फराख था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक लंबा भी नहीं छोटा भी नहीं बल्कि दरमियानी किस्म का, जैसा अल्लाह तबारक व तआला ने दरमियानी किस्म का मुंह दिया है इस तरीके से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह भी लंबा था, यानी न तंग था न न एक तंग था न ज्यादा फराख था। न ज्यादा लंबा था। दंदान मुबारक बारीक हुजूर आबदार अकबर थे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांत मुबारक थे, बहुत ही ज्यादा बारीक थे और एक दांत के साथ दूसरे दांत के दरमियान में जरा सा फर्क होता था। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलते थे तो ऐसा मालूम होता है दांत सफेद होने की वजह से दांत में से नूर निकल रहा है। जी, दंदान मुबारक बारीक आबदार थे और उनमें जरा जरा रीखें थी। सीने से नाफ तक बालों का एक बारीक अब खत इसके था। बाद अब आ गया है सीने से नाफ तक। ये जो सीना है उस सीने पर यहाँ से लेकर यहाँ नाफ तक एक पतला सा बालों की एक लाइन लगी हुई थी, पूरी एक लाइन बालों की हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर थी। जी, गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत थी जैसे तस्वीर की हुजूर गर्दन। अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन लंबी भी नहीं, टूकी भी नहीं, मोटी भी नहीं, पतली भी नहीं, बल्कि जैसे तुमने देखा होगा कि जब मुजस्समा बनाया जाता है, स्टेच्यू बनाया जाता है, मुजस्समा बनाया जाता है तो उसकी गर्दन कैसी नपी तुली और कितनी खूबसूरत होती है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक भी नपी तुली थी। जी, जैसी तस्वीर की गर्दन खूबसूरत तराशी जाती है, सफाई में चांदी जैसी थी। बदन जसामत में मोतदिल और पुरगोश। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदन मुबारक न बिल्कुल पतले थे न मोटे थे, बल्कि क्या है चूस और अच्छी तरीके से जैसे कोई मेहनती पहलवान के कसरती बदन होता है इस तरीके से हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसरती बदन था। बदन जसामत में मोतदिल और पुरगोश और कसा हुआ था। शिकम और सीना मुबारक हमवार था। और अब यहाँ खड़े होकर देखो सारे मौलवियों के पेट हैं वो आगे निकले हुए मिलेंगे, हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा नहीं था, बल्कि पेट और सीना वो एक लाइन में था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम लोग तो बैठे रहते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते रहते थे और ऐसे सूरत में, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बनाया ही खूबसूरत था, इस वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े पेटू नहीं थे। और सीना कदरे उभरा हुआ था। आपके शानों के दरमियान कदरे औरों से जायद, कंधे को कहते हैं, कंधे के दरमियान कदरे औरों से जायद फासला था। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों कंधे छोटे नहीं थे बल्कि बड़े थे। जोड़ पर की हड्डियां कला थी। कला यानी जो जोड़ की हड्डियां हैं, ये है ये है ये है, वो हड्डियां भी मोटी मोटी थी जिसकी वजह से क्या है बदन भरा हुआ और अच्छा मालूम होता है। जी, कपड़ा उतारने की हालत में आपका बदन रोशन था। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लुंगी पहनते थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चादर ओढ़ते थे। जब जरूरत हुई चादर उतार दी तो बदन मुबारक ऊपर का नजर आता था। ऊपर का जो बदन मुबारक नजर आता था वो बहुत ही ज्यादा हसीन और जमील नजर आता था, बहुत ही अच्छा लगता था। अभी रिवायत में आएगा, भी बुखारी की रिवायत में भी आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी दुआ करते थे, दुआ करते 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 बहुत ज्यादा आजिज़ी करते थे बारिश के मौके पर, तो हाथ को इतना ऊंचा लंबा कर देते थे तो साहबी कहते हैं कि हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल मुबारक नजर आती थी। समझ में? अब सबक पढ़ाते हो कितने ही बताता हूँ कि अभी तो तुम नहीं देखना, लेकिन कमरे में जाकर तुम जरा हाथ उठाकर अपनी बगल मुबारक देखना कैसी काली कलोटी नजर आएगी। और हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगल मुबारक है बिल्कुल नूरानी नजर आती थी। इसलिए साहबी कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो ये हाथ उठाते थे, तो हाथ उठाने की वजह से चलना। सीना और नाफ के दरमियान लकीर की तरह। ये तो हो गया, इससे ऊपर बगल का नहीं आया, नहीं, इसमें बगल का नहीं आएगा। चलो, कपड़ा उतारने की हालत में आपका बदन रोशन था। सीना और नाफ के दरमियान लकीर की तरह बालों की एक लाइन थी। चल, एक मुत्तसिल धारी चली जाती थी और इन बालों के सिवा सदियन वगैरह पर बाल न थे। अलबत्ता दोनों बाजू और शानों सीने के बालाई, बाजू और ये शानों, सीना चौड़ा था, हिम्मत वालों का हुआ करता है। जी, मुनासिब मिकदार से बाल थे। कलाइयां दराज थी
हथेली फराख थी, हथेली भी फरक थी और बहुत नरम थी। रिवायत में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली साहबा ने छुई तो कहा कि मखमल को छुओ और कैसा नरम सा महसूस होता है। इस तरीके से हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हथेली थी जी। कफ़ैन और कदमैन पुरगोश्त थे, कफ़ैन भी, दोनों हाथ भी, और कदमैन भी गोश्त से भरे हुए थे। समझ में आने आप हजरत अपना अपना देख लेना तो जाकर मालूम होगा कि बिल्कुल सूखे। और मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि टिटोड़ी के जैसे पाँव है, पतले पतले। समझ में आया नहीं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब फूल अच्छी तरीके से क्या है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव मुबारक, ये लंबाई में हड्डियां हैं वो भी सारी जी। हाथ पांव की उंगलियां लंबी थी, या रावी ने बुलंद कहा है कि इसका भी वही हासिल है। आसाब आपके बराबर थे, आसाब यानी क्या कहते हैं, पट्टे वगैरह, स्नायु। आपके तलवे कदरे गहरे थे कि चलने में जमीन को न लगते। ये जो तलवा है ना, ये हर एक का देखो तो उसमें ये जो है जितना ज्यादा दूर हो जमीन में न लगे उतना अच्छा होता है। कदम मुबारक हमवार और ऐसे साफ थे कि पानी उन पर से बिल्कुल ढल जाता, यानी मैल कुचेल वगैरह। मैल कुचल न हो और पानी बिल्कुल अच्छा हो, चमड़ी बिल्कुल अच्छी हो, तो फिर उस सूरत में जरा सा भी पानी पड़ेगा तो वो फौरन नीचे गुजर जाएगा। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा बदन, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे पाँव या हाथ वगैरह खुश्की, आजकल हम लोगों में खुश्की ज्यादा होती है, इस वजह से थोड़े दिन में वो सूखे सूखे नजर आते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाँव वगैरह सूखा नजर नहीं आता था, बल्कि मुलय्यन होता था, तेल लगा हुआ होता था, वो जैसा वो चमकता है इस तरीके से हुआ करता था। जब चलने के लिए पांव उठाते तो कुव्वत से बाकी है अभी? बहुत बाकी है बस। चलो, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते थे, उसको किस तरीके से चलते थे और आप चलते हैं तो किस नजाकत से चलते हैं, इंशाअल्लाह कल को बताएंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु।